چکا ہے. دعویٰ نمبر 4 وہ کہتے ہیں جی کئی بزرگوں کے بارے میں, یہ پیر میر علی شاہ صاحب کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے جی, وہ گولڈا اسٹیشن جو ہے نا جی, وہاں پہ گورے اسٹیشن نہیں بناتے تھے. انہوں نے نگاہ ماری, انجن چھالا مارتا سی پٹری ہوتے اگے نہیں سی ٹوٹتا, سٹیم انجن. مجبوراً ان کو وہاں پہ اسٹیشن بنانا پڑا کیونکہ حضرت صاحب نے حج کرنے جانا تھا. حضرت صاحب نے آپ کیوں نہیں ٹرین بنا لی؟ اگر حضرت اسٹیفن انجن بنا سکتے ہیں تو ان کے حضرت کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہاں جی, حضرت ڈیزل نے اگر ڈیزل بنایا, ڈیزل بندے کا ناج ہے جنہیں ڈیزل انجن بنایا, حضرت ڈیزل اگر ڈیزل بنا سکتے ہیں تو ایک کیوں نہیں بنا سکتے؟ سب فراڈ ہے. یہ ٹرین صرف روک سکتے جے, ٹرین بڑھا نہیں جے سکتے. دیکھیں کتنے عرصے سے انسانیت تکلیف میں تھی, 6 7 مہینے پیدل سفر کر کے حج پہ جاتے تھے. ٹرین بنی کس طریقے سے, وہ مہینوں کے سفر دنوں کے اوپر آ گئے. آپ دیکھیں جب نئی نئی ٹرین شروع ہوئی ہے تو سلطان عبد الحمید کے اوپر جو انہوں نے ڈرامہ بنایا ٹرکی والوں نے, وہ بتا رہے ہیں نا اس میں کہ جی 6 مہینے کا سفر اب 6 دنوں میں طے ہوا کرے گا ٹرین کی وجہ سے. اس زمانے میں اتنی سپیڈ تھی, لیکن پھر بھی 6 مہینے 6 دن پہ آ جائیں تو معجزے سے کم ہے. اس وقت ٹرین پھر وہ سٹیم انجن کے ذریعے چلتی تھی. یہ لوگ صرف آپ کو یہ بتاتے رہے کہ ہمارے بزرگ جو ہے وہ ٹرین روک لیتے تھے. وہ باپا جانی بھی کہتے ہیں جی, اعلیٰ حضرت احمد صاحب بریلوی صاحب ایک دفعہ اسٹیشن پہ اترے, نماز پڑھ رہے تھے, تو پیچھے سے ٹرین کے چلنے کا ٹائم ہو گیا اور وہ ڈرائیور پوری کوشش کر رہا تھا, انجن جو ہے نا وہ چلتا ہی نہیں تھا آگے. کرامت ہوگی. تو اعلیٰ حضرت نے ٹرین کیوں نہیں بنائی؟ ہمارا سوال تو یہ ہے. اور تم لوگ ایک پرنٹنگ پریس نہیں بنا سکے جس پہ بخاری اور مسلم یا قرآن پاک پرنٹ ہو سکیں. کہتے ہو بزرگوں کی بڑی خدمات ہیں, تو بزرگ تو وہ ہیں جنہوں نے یہ پرنٹنگ پریس بنایا ہے. تم لوگ ایک گھڑی نہیں بنا سکے نماز کی ٹائمنگ دیکھنے والی. کوئی سافٹ ویئر بتا دو. دعوے سنیں ان کے, بھئی سائنس کی برکات تو ہمیں نظر آ رہی ہے نا, تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ تو یہ سب کچھ جھوٹ کے اوپر مبنی تھا ان کا. دعویٰ نمبر 5, یہ تو اکثر بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں جی, نہ صرف بزرگوں کے بارے میں بلکہ ان کے پاس کوئی بیعت ہونے گیا تو کہتے ہیں پہلی دفعہ ہی نہ جب انہوں نے بیعت کیا تو اس نے نیچے دیکھا 7 زمینیں اس کو نظر آ رہی ہیں, اوپر دیکھا تو لوح محفوظ پڑھ لیا فلانے بزرگ نے, اور یہ ہر فلانے کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے بزرگ صدیوں سے مکے مدینے جا رہے تھے حج کرنے کے لیے, راستے میں قافلے لوٹتے تھے, عرب لوگ اتنے غریب تھے, کسی بزرگ کو تیل کیوں نہیں نظر آیا وہاں پہ؟ تیل تو ارامکو کمپنی نے 1944 میں نکالا ہے وہاں سے, 100 سال نہیں ہوئے ابھی عرب سے تیل نکلے ہوئے. اور پہلی دفعہ جو تیل کا کنواں جس سے تیل نکلا 27 اگست 1859 27 اگست 1859 پنسلوینیا امریکن اسٹیٹ کے اندر, سر ایڈون, اتنی مٹھی داڑھی تھی ان کی, کرسچنسن, کرنل ایڈون ریٹائرڈ, انہوں نے نکالا تھا. تمہارے بزرگوں کو تو تیل نہیں نظر آیا, تیل تو موجود تھا نا زمین کے نیچے, نکال لیتے. جو بزرگ نیچے دیکھتے تھے 7 زمینیں کراس ہو جاتی تھی, تیل بھی کراس ہو گیا سی. 7 زمینہ نہیں نے پائی تھلے, لیئرز ہیں, تیل کسی بزرگ سے دریافت نہیں ہوا. ان کے دعوے سنیں. دعویٰ نمبر 6, وہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگ جو ہیں وہ دلوں کا حال جان لیتے ہیں, یہ ان کی کرامت ہوتی ہے. آپ بیعت ہو تو بڑے احتیاط سے وہاں بیٹھیں, ان کے بارے میں کوئی غلط نہ سوچیں ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اور چھاڑ دو اللہ دو بندے ہو, دل کا حال چھوڑ دو. میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا کسی بھی سبجیکٹ کا کوئی فارمولا, مشین ڈیزائن کا یا میکینکس آف مٹیریلز کا لکھ کے دیتا ہوں, کوئی دنیا کا بابا مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے کیا لکھا ہوا ہے, بشرطے کہ اس نے میکینیکل انجینئرنگ نہ کی ہوئی ہو. اے نہ ہے کہ گورے دی کتاباں تو پڑھ کے تے منو دسے تے میرے تے احسان کرے. سمجھانا تو دور کی بات, وہ یہ بتا دے لکھا کیا ہوا ہے. ویسے آپ مجھے بتائیں کوئی پڑھ کے بتا سکتا ہے اس طرح؟
سب کو پتا ہے, جن کے ان کے مریدوں سے بھی پوچھے نا, وہ بھی کہیں نہیں آتے نہیں انجینئر صاحب, نہیں پڑھ سکتے ہو. کیوں؟ اللہ کو نہیں آتی انجینئرنگ؟ اللہ کو تو آتی ہے نا, اللہ سکھائے نا. اس طرح نہیں ہوتا. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. اگر کسی کا دعویٰ ہے تو لائیں سامنے. اور میں نے تو ان کو ابھی ویڈیو میں بے عزت ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے, جن کو یہ غوث وقت کہہ رہے ہیں, خود کہہ رہے ہیں غوث وقت ہیں باپا جانی. وہ خود ایک یعنی وہ پیڈ سے کوئی چیز دیکھ کے پڑھ رہے ہیں تو ان کو اینک لگانی پڑی ہے اس سے پہلے. اور تم لوگ اینک کے بغیر تو پڑھ نہیں سکتے. تم لوگوں نے دل کا حال کیا جاننا ہے؟ یعنی دیکھیں جو بندہ دل کے اندر کسی کے پڑھ لیتا ہے اسے تو اینک کی ضرورت تو نہیں. ان بزرگوں نے اینکیں کیوں لگائی ہوئی ہیں؟ اور وہ جو ان کا پوتا ہے اس کو تو اتنی موٹی اینک لگی ہوئی ہے جس کا نام انہوں نے معاویہ رکھا ہوا ہے. اینی موٹی اینک لگی ہے. کیوں بھی اینک کی ضرورت کیوں ہے؟ جو دلوں کے حال جانتے ہیں اینکیں کس لیے لگائی ہوئی ہیں؟ آپ کے دل کے اندر پڑھ لیتے ہیں اور باہر لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتے. اور سب کہانیاں نے فراڈ ہے, جھوٹ. دعویٰ نمبر 7. اور یہ دیکھیں چڑیا اڑ سکتی ہے, تو آپ اولیاء اللہ کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں. سرکار نہیں, ہم تو آپ کو بھی چڑیا سے بہتر سمجھتے ہیں. تو اسی اٹھ کے دسو, اولیاء اللہ نے تو چھڑو. عام ایک مسلمان چڑیا سے افضل ہے نا. اڈو, میں پڑھے ہیں, میں پر کٹ دیتے نے تھوڑے. کوئی بزرگ اڑ کے بتائے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, ان کے بزرگوں کو مریدوں سمیت آپ بوئنگ جہاز میں بٹھائے نا, اور پائلٹ کو وہاں سے اتار لیں. یہ جہاز ذرا اس دنیا میں لینڈ کروا کے بتائیں, اگے جا کے لینڈ کرے گا, اتنے نہیں لینڈ کرتا. جسے اعتماد ہے نا تو ٹھیک ہے, بیٹھے پھر. جی مچھلی سانس روک سکتی ہے, مچھلی تیر سکتی ہے, بزرگ کیوں نہیں تیر سکتے؟ تیرو نا, کسی نے منع کیا؟ ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روک کے رکھتی ہے. ایک اس کو یعنی سانس لینے کے لیے 1.5 گھنٹے بعد ایک دفعہ باہر نکلنا پڑتا ہے. کوئی بزرگ مجھے 1.5 گھنٹہ تو چھوڑ دیں, 5 منٹ کے لیے بھی سانس روک کے بتائے. پریکٹس کے بغیر آپ 5 منٹ بھی نہیں روک سکتے, مر جائیں گے. میرا ان کے بزرگوں کو نا ڈبکیاں لگوانی چاہیے 1.5 گھنٹے کے لیے. جان چھوڑواؤ سارے بزرگوں کو. ہاں 1.5 گھنٹے کے لیے ان کو سمندر میں پھینک دیں, وٹا ایڈا وڈا بن کے نا پیرا نال کرو. اور ان کا تو دعویٰ ہے نا جی سمندر روکا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ان کو پانی پلائیں 3-4 جگ نمک والا, باندھ دیں. اس کے بعد ان کو ڈسائن اٹھ کرو, پھر پیشاب روک کے دسو اپنا. تسی سمندر روک دو نا, پیشاب روک کے کوئی دسے منو. ایسا تو نہیں ہوتا بھائی. سب کچھ فراڈ انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے. اور کچھ نہیں, مینار پاکستان سے کچھ چھلانگ مار کے مجھے بتا دے کوئی بزرگ بغیر پیراشوٹ کے, ہم مان لیں گے کہ جی اڑ لیتے ہیں.